رسول اللہ کی سیرت تھی، تو جو لوگ کہیں گے اعتراض کریں گے ان کو بھی چاہیے کہ سیدائے کائنات کی سیرت پر عمل کرے۔ سیدائے کائنات کی سیرت کیا ہے؟ حاضر مکرم رسول کائنات، یہ حدیث پڑھنے کے بعد میرا دل چاہتا کہ میں اس کو بیان نہ کروں۔ حاضر مکرم کہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو میرا دل دہل گیا، میرا دل دہل گیا کہ کیا حدیث مبارکہ میں یہ واقعے کو کیسے لکھا ہے۔ حاضر مکرم ذرا غور کرے وہ خواتین، ذرا غور کرے وہ خواتین جو شوہروں سے لڑتی ہے۔ حاضر مکرم سیدائے کائنات خاتون جنت، وہ کون؟ وہ شان والی خاتون، ان کا کیا مقام ہے؟ حاضر مکرم سب جانتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حاضر مکرم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سارے لوگ پریشان ہوں گے حساب و کتاب کے واسطے، مگر اسی میدان میں، اسی محشر کے میدان میں سزا لگائی جائے گی کہ اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اپنی اپنی نظروں کو نیچے کر لے۔ سیدائے کائنات کی سواری آ رہی ہے اور کیسے پروٹوکول سے، کیسے شان سے خاتون جنت تشریف لائیں گی کہ آپ کے سیدھے جانب 70,000 حوروں کا جرمٹ ہوگا، 12,000 حوروں کا جرمٹ ہوگا، سامنے اور پیچھے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدائے کائنات کی سواری آئے گی۔ وہ شان والی خاتون، اللہ اکبر، جس کے واسطے ساری کائنات اس کے واسطے کھڑی ہو جائے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ ان کے واسطے کھڑے ہو جائے ان کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ یہ شان والی خاتون ایک مرتبہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ چہرے کا رنگ اڑا ہے۔ حاضر مکرم رسول کائنات کی شہزادی در رسول پر آئی، رسول کائنات کی شہزادی در رسول پر آئی اور آ کر کرتی ہے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہے، اور رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات گھر میں یوں ہوئی کہ میرے اور علی کے بیچ میں کچھ بات ہو گئی اور میری بات سے علی کو تکلیف پہنچی، علی ناراض ہو گئے۔ یا رسول اللہ علی ناراض ہو گئے، میں نے 70 مرتبہ علی کے کمرے کے چکر کاٹے، میں نے 70 مرتبہ علی کے کمرے کے چکر کاٹے، علی مجھ سے راضی ہو گئے۔ یا رسول اللہ علی مجھ سے راضی ہو گئے تو میں یہ سبق دینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت مکرم کے ذرا دل پر پتھر رکھ کر یہ جملہ سنے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ جملہ سنے۔ رسول اللہ خاتون جنت کو نہیں، قیامت تک کی آنے والی ساری بیٹیوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، مگر رسول اللہ اس خاتون جنت سے فرما رہے ہیں فاطمہ اچھا کیا تو نے علی کو راضی کر دیا، اگر اسی حالت میں تیرا انتخاب ہو جاتا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاتا، اسی حالت میں تیرا اگر انتخاب ہو جاتا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ سمجھ جائیں گے میں نے جو گفتگو ابتدا میں کی ہے اس کی انتہا۔ حاضر مکرم میں حسن مجتبیٰ کی بات کر رہا تھا، اور امام حسین، امام حسن، حاضر مکرم امام حسن مجتبیٰ کی شہادت 5 ربیع الاول کو ہوئی۔ حاضر مکرم آپ کو 5 مرتبہ، بعض روایتوں میں 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، کھجور میں زہر دیا گیا، حلوے میں زہر دیا گیا، کھانے میں زہر دیا گیا۔ جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، افاقہ ہو جاتا، زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ جب آخری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، حاضر مکرم ایسا خطرناک آپ کو زہر دیا گیا، روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا گیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو جب آخری مرتبہ حاضر مکرم زہر دیا گیا تو ہیرے کو پیس کر، ہیرے میں زہر ملا کر پانی میں زہر دیا گیا۔ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پانی پیا تو آپ کے جگر کے چھنی چھنی ہو گئے۔ جب آپ کو الٹی ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سے جو ہے خون کے ایسے ایسے ٹکڑے باہر نکلتے اور تکلیف کا عالم کو حاضر مکرم
روایات میں آیا ہے اس کو بیان کرنے سے حاصل ہے، جس پر بیتتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ حاضر مکرم پوچھا گیا کہ بچائیں ہمیں، بچا رہا تھا صبر کا عالم دیکھیں، صبر کا عالم دیکھیں۔ پوچھا گیا بھائی بچائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ زہر کس نے دیا؟ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس کو سمجھ رہا ہوں اگر وہ نہ ہو تو ایک بے قصور آدمی ایمان آئے گا، اور جس کو میں سمجھ رہا ہوں اگر وہی ہے تو اللہ اس سے بہتر بدلہ دینے والا ہے، اللہ ہم سے بہتر انتقام اللہ لینے والا ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا حسن جنت میں چلے جاؤ، جنت میں جب تک قدم نہیں رکھوں گا جس نے مجھ کو زہر دیا اس کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ آدم کرم کی شان والا کھڑانا، یہ صبر والا کھڑانا، آدم کرم امام حسن مجتبیٰ، آدم کرم امام حسن مجتبیٰ کی اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیر غوث اعظم جن کی اولاد میں ہو، ان کے دادا کا غوث پاک کا حال یہ ہے کہ غوث پاک اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو امام حسن کی اولاد میں غوث پاک ہے تو یہ شان والے ہیں، تو وہ پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ آدم کرم امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر بات کر سکیں گے؟ وہ صبر والے، صلح کرنے والے، آدم کرم لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آج کوئی کسی کے پاس عہدہ ہو تو چھوڑتے نہیں، مگر امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کو جو رسول کائنات کی جانب سے تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے بعد جو خلافت ملی تھی، وہ خلافت کو امام حسن مجتبیٰ نے جنگ و جدال مدینے میں نہ ہو اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ 6 مہینے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اس کو لڑائی جھگڑا نہ ہو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول کائنات نے خوشخبری بھی دی کہ میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ آدم کرم امام حسن، سیدہ زینب فرماتی ہے کہ امام حسن امیر ہے، امام حسین غریب ہے۔ پوچھا گیا کہ امام حسن امیر کیوں ہے اور امام حسن حسین غریب کیوں ہے؟ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ جب میرے بھائی حسن کا انتقال ہوا تو ان کے لیے 2 چادریں آئی تھی، ان کو اڑایا گیا۔ جب میرا بھائی حسین شہید ہوا تو بغیر چادروں کے اس کو قبر میں اسی حال میں اس کو جو ہے دفنایا گیا، اور کئی دن تک کر وہ بھلا کے میدان میں میرے حسین میرے بھائی کا کوئی پوسال کار نہ تھا، تو اسی لیے میرا بھائی حسن امیر اور میرا بھائی حسین غریب۔ آدم کرم یہ گھر والوں کی ہم کیا بات کریں، یہ وہ لوگ ہیں۔ آدم کرم آخری وقت میں امام حسن مجتبیٰ وصیت کرتے ہیں، ہماری شان ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ موت و حیات دونوں اے باب ہو نصیب، ہم آپ سے اسی کے ہم